پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہما آصف اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اردو کی کلاس میں۔ جی تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں دوسری کلاس کی اردو اور آج کا ہمارا عنوان ہے مشق۔ جی تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ لاشیں، پاکستان، حرکت، لکشمی پور۔ الف، بھارت نے ڈیش گاؤں پر قبضہ کر لیا تھا۔ لکشمی پور۔ ب، بھارتی فوج اپنے پیچھے 4 ڈیش اور 3 قیدی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لاشیں۔ جیم، میجر محمد طفیل کا خاندان ہجرت کر کے ڈیش چلا گیا۔ پاکستان۔ دال، جسم سے زیادہ خون بہنے کی وجہ سے میجر محمد طفیل ڈیش کے قابل نہ رہے۔ حرکت۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، میجر محمد طفیل کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب صفحہ نمبر 107 پر۔ میجر محمد طفیل 22 جون 1914 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ سوال ب، میجر محمد طفیل کو پاک فوج نے کون سا مشن سونپا؟ جواب صفحہ نمبر 107 پر۔ میجر محمد طفیل کو لکشمی پور میں گھسنے والی بھارتی فوج کے خلاف کارروائی کا حکم ملا۔ سوال ج، میجر محمد طفیل نے اپنے فوجی جوان کی جان کیسے بچائی؟ جواب صفحہ نمبر 8 پر۔ میجر محمد طفیل اس وقت خود شدید زخمی تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ رینگتے ہوئے دشمن اور جوان کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی ایک ٹانگ پھیلا دی۔ جیسے ہی دشمن ٹھوکر کھا کر گرا، میجر طفیل نے اپنے ہیلمٹ سے اس کے چہرے پر ضربے لگانا شروع کر دیں۔ سوال د، میجر محمد طفیل کب شہید ہوئے؟ جواب صفحہ نمبر 8 پر۔ میجر محمد طفیل نے 7 اگست 1958 کو لکشمی پور میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ سوال ہ، میجر محمد طفیل کو حکومت پاکستان نے کس فوجی اعزاز سے نوازا؟ جواب، میجر محمد طفیل کو حکومت نے سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 3، سبق شہید وطن سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے سبق اپنے الفاظ میں دہرائیں۔ سوال نمبر 4، وطن کے دفاع کے موضوع پر 5 سے 7 جملوں کی تقریر کریں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 5، درج ذیل جملے غور سے پڑھیں اور بھاری آوازیں پہچان کر سامنے کالم میں لکھیں اور بھاری لفظ خود سے بنا کر لکھیں۔ اساتذہ اپنے بچوں سے یہ مشق کروائیں۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 6، سبق کا پہلا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ قواعد سمجھیں۔ سکتہ، درج ذیل جملہ غور سے پڑھیں۔ میں نے اردو، انگریزی اور ریاضی کا کام کر لیا ہے۔ مجھے سرخ، سبز اور نارنجی رنگ پسند ہیں۔ اوپر دیے گئے جملوں میں سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ یہ علامت اس وقت لگائی جاتی ہے جب جملے میں ایک سے زیادہ اسموں یا چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ اگر 2 اسموں یا چیزوں کے درمیان اور موجود ہو تو وہاں اس علامت کو نہیں لگایا جاتا۔ سوال نمبر 7، دیے گئے جملوں میں سکتہ کی علامت لگا کر جملے دوبارہ کاپی میں لکھیں۔ چڑیا گھر میں شیر سکتہ، بندر سکتہ، ہاتھی اور مور تھے۔ اشرف سکتہ، علامت اور افضل دوست ہیں۔ لاہور سکتہ کی علامت۔ فیصل آباد سکتہ، ساہیوال اور سیالکوٹ پنجاب کے بڑے شہر ہیں۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 8، اپنے گھروں اور سکول کا پتہ خشک خط کاپی میں لکھیں۔ سوال نمبر 9، دی گئی تصویر غور سے دیکھیں اور اس سے متعلق 3 سے 4 جملے لکھیں۔ اساتذہ بچوں کے ساتھ اس تخلیقی لکھائی کی سرگرمی کمرہ جماعت میں کریں۔ عملی کام۔ میجر محمد طفیل کی شہادت کا پورا واقعہ درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ بیان کریں۔ جی تو پیارے بچوں آج ہم نے پڑھا شہید وطن۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق یاد ہو گیا ہے اور آپ اس کی مشق بھی کر چکے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے سبق میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔